الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتنہ کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، اور دجال کو اللہ نے ہمارے لیے آزمائش بنا کر بھیجا ہے کہ مسلمانوں کو چیک کر پائیں کہ ان کا ایمان کتنا اسٹرانگ ہے۔ دجال ایسا دھوکہ دیتا ہے جو ہمیں کبھی سمجھ نہیں آتا، وہ ہمارا برین واش ہی کر دیتا ہے۔ کیا دجال کے ٹائم پہ کوئی مسلمان ہوں گے؟ جی بالکل ہوں گے۔ دجال کی فوج ایک نوجوان کو پکڑ کر لائے گی جو اوپنلی دجال کو چیلنج کرے گا، وہ اس کے خدائی کے دعوے کو جھٹلائے گا، تو دجال اس مومن نوجوان کے 2 ٹکڑے کر دے گا برابر کے، اور اس کو جان سے مار دے گا۔ اب وہ تکبر کرتے ہوئے اپنے رب ہونے کا دعویٰ دہرائے گا اور اسے پھر سے زندہ کر دے گا۔ دجال یہ سوچ رہا ہوگا کہ اب یہ نوجوان اور اس کے جو فالوورز ہیں سب اسی خدائی پر پختہ ایمان لے آئیں گے، پر یہ کیا ہوا؟ نوجوان دوبارہ مرنے کے بعد، زندہ ہونے کے بعد بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے گا کہ میں اللہ وحدہ پر ایمان رکھتا ہوں، تو دجال ہے، تو جھوٹا ہے، اور تیرے بارے میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا رکھا ہے، اب تو مجھے واپس مار نہیں سکتا۔ اور ایسے دجال اس کو نہیں مار پائے گا۔ دجال کسی کے بھی مردہ ماں باپ یا رشتہ دار کو اٹھا کر زندہ کر دے گا، اور وہ زندہ ہونے کے بعد کہیں گے کہ دجال ہی تمہارا رب ہے، اس کی اطاعت کرو۔ اس کا فتنہ یہاں تک پھیلے گا۔ دجال سے بچنے کے لیے الٹی طرف دوڑ لگاؤ، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس کا سامنا کبھی مت کرو۔ دجال کی جنت میں کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، خوبصورت، کمفرٹیبل، مالدار زندگی ہے، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے، بہت زیادہ آزائشیں ہیں، جیسے دبئی، نیو یارک، یورپ، ایسے جو دیش ہیں وہاں پہ لوگ بھاگ کر جاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ لمبی بڑی بلڈنگز ہیں، لائٹیں ہیں، 7 اسٹار ہوٹلز ہیں، ڈسٹریکشنز ہیں، موٹا پیسہ ہے۔ اسلام سیکریفائس سکھاتا ہے، ڈسپلن سکھاتا ہے، غور و فکر سکھاتا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، اور اس کا بالکل الٹا دجال سکھاتا ہے۔ اگر ہم لوگ بھی، مسلمان بھی، اپنے دین کو کمپرومائز کر کے صرف پیسہ کمانے کے لیے اور ویسی لائف سٹائل جینے کے لیے ہم کہیں بھی چلے جاتے ہیں تو ہم دجال کے ٹریپ میں آ چکے ہیں۔ دجالی سویلائزیشن میں اتنی ڈسٹریکشنز ہوں گی، اتنا کھپ جائے گا آدمی پیسہ کمانے کے کمپٹیشن میں کہ اسے آخرت تو بالکل ہی بھول جائے گی، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، محسوس بھی نہیں کر پائے گا صحیح اور غلط، اس کو سوچنے کا ٹائم بھی نہیں ہوگا، وہ ایک انٹلیکچوئل پیرالسس کا شکار ہو جائے گا۔ دجال کو گیپ کی نالج ہوگی، فیوچر پریڈکٹ کرے گا، پوری دنیا کا چکر 40 دن میں کاٹ لے گا۔ اس کی سواری جو گدھا ہے اسے کانوں کے بیچ میں 13 گج کا فاصلہ ہوگا۔ دجال زندگی دے گا، موت دے گا، موت کے بعد پھر سے زندگی دینے کی اذن اللہ اس کو پاور دے گے۔ وہ آرٹیفیشل ویدر کریٹ کرے گا، آسمان کو بولے گا بارش ہو کر دو تو بارش کر دے گا، زمین کو بولے گا اناج اگا دو تو اگا دے گی، روک دو تو روک دے گی۔ وہ بیماریاں بنا سکتا ہے، کریٹ کر سکتا ہے اور پھیلا سکتا ہے۔ سارے بینک اس کے کنٹرول میں ہوں گے، پورا منی پاور اس کے پاس ہوگا، سودی نظام ہوگا زبردست، ہر کسی کا دین ڈگمگائے گا، لوگ سوچیں گے کہ اللہ کہاں ہو آپ کی ہیلپ کیوں نہیں آ رہی۔ اس کے ہاتھ میں ریسورسز ہوں گے، غلہ اس کے کنٹرول میں ہوگا، مال اس کے کنٹرول میں ہوگا، کھانا اس کے کنٹرول میں ہوگا، پیکڈ فوڈ بانٹا کرے گا وہ، جس کو ہم خوشی کھایا کریں گے، ملک انڈسٹری، آئل انڈسٹری، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ کھانے میں وہ کیا حرام چیز ملا دے جس سے کہ ہمارا دین کمزور ہو جائے، کون سی بیماری پہ اس میں ڈال دے، کون سی ایسا کھانے کی چیز ڈال دے جس سے کہ ہماری انٹیلیجنس کمزور ہو جائے، ہمیں نہیں پتہ۔ سائنس کو لوگ زیادہ مانیں گے، کیا سائنس اللہ ہے؟ کیا سائنس وہی ہے؟ کیا سائنٹسٹ کوئی پروفٹ ہے یا نبی ہے؟ یہ عام لوگوں کو اور بچوں کو کون سمجھائے گا؟ بچوں کو کون سمجھائے گا کہ دنیا کو ہاتھ میں رکھنا ہے، پیسہ ہاتھ میں رکھنا ہے، دل تک نہیں آنا چاہیے، اور رہبانیت کو دل میں۔
اس کی 2 آنکھوں سے مراد ہوتی ہے، رائٹ آئی کا مطلب ہوتا ہے بصیرہ، اسپریچولزم، رہبانیت، اور لیفٹ آئی کا مطلب ہوتا ہے میٹیریلزم، دنیا، دولت، لگژری. تبھی وہ رائٹ آئی سے اندھا ہوگا، کیونکہ وہ اسپریچولیٹی کو بالکل چھپا جائے گا اور دنیا کو ہی واجے کرے گا، سب کے لیے دنیا کو ہی جنت بنا کے پیش کرے گا. کیا اس سے بچنے کے لیے کوئی سلور لائننگ ہے؟ جی بالکل ہے. جب تک ہم قرآن سے جڑے رہیں گے، سورہ کہف کو پڑھ کر سمجھیں گے، ایمان کی بنیاد پر اپنی زندگی گزاریں گے، اپنے بچوں کو بچپن سے ہی ایمان پر تیار کریں گے، تو یاد رکھیے کہ قرآن میں جب بھی شیطان نے اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کی بات کی ہے، تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو وہیں پہ ٹوک دیا ہے اور کہا ہے کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. تو لے لیجئے خوشخبری کہ شیطانی قوتوں کا زور رحمانی قوتوں پر نہیں چلتا. اس کے لیے ہم لوگ ایمان کی بنیاد پر رشتے قائم کریں، اس سے ہی ہم بچ سکتے ہیں. دین سیکھیں اور سکھائیں. سارے دین والے، ایمان والے لوگ مل کر ایک غار بنائیں، اپنے آپ کو ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.